جو پوئپا کا پلیٹ فارم ہے، جو آرگنائزیشن ہے، وہ کافی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے جو امپلائمنٹ کے حوالے سے، خاص طور پہ اوورسیز سے جو امپلائمنٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوئپا کی کنٹریبیوشن ان دا اکنامک گروتھ آف پاکستان، کس طرح سے اس کو آپ ریلیٹ کریں گے، کس طرح سے اس کو آپ ایکسپلین کریں گے؟ تھینک یو. پوئپا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا از دی پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسیشن. جس طرح بتایا اقبال گروپ از ڈوئنگ اے لاٹ آف دی بزنسز، بٹ اس میں سے جو ایک سیکٹر ہے دیٹ از فوکسنگ آن دی مین پاور ایکسپورٹ اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ. تو اس کی پورے پاکستان کے جتنے بھی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں، جس کو ہم نارملی او ای پیز کہتے ہیں، وہ سب اس ایسوسیشن کا، ٹریڈ ایسوسیشن کا، ٹریڈ باڈی کے ممبرز ہیں. My father has twice served as the chairman POIPA All Pakistan, and I have been the executive member of this organization many times, and now last year currently I am working there as the senior vice chairman All Pakistan Overseas Employment Promoters Association. دیکھیں سر، میں جب پوئپا میں آیا، بیکاز آئی واز انٹو بزنس، اپنا کاروبار تھا، اپنی چیزیں تھیں. چونکہ پوئپا تو ایک ٹریڈ ایسوسیشن تھی جس میں پورے پاکستان لیول پہ آپ نے چیزوں کو نیگوشیٹ کرنا، پالیسی میں اپنی انپٹس دینا، اپنے او ای پیز کی ویلفیئر کرنا، اوورسیز پاکستانیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا. تو دس واز اے ویری ویری بگ مینڈیٹ. تو جب میں آیا ایز این ایگزیکٹو ممبر، تو میں نے سوچا کہ یار فہیم، اپنا کاروبار تو بہت ہے الحمدللہ، اور شاید اتنا ہے کہ اگلی جنریشن یہ جتنی بھی آنے والی ہیں وہ کچھ نہ کچھ گزارا کر ہی جائیں گی، تو کیوں نہیں تم کچھ پاکستان کے لیے اس پلیٹ فارم سے کچھ کرو. تو دین چونکہ میں نے وہ سی ایس ایس دینے کا بھی مجھے اتفاق ہوا، تو مجھے کچھ چیزوں کا آئیڈیا تھا کہ کہاں سے ہم نے فیکٹس اور چیزیں اکٹھی کرنی. تو میں نے نکالا اکنامک سروے آف پاکستان. تو میں نے اس کو پورا گو تھرو کیا ان ڈیٹیل، پھر میں نے اپنے بجٹ نکالا، پھر میں نے اس کو دیکھا پاکستان کی کیا کیا چیزیں، اور وہاں سے آئی گاٹ اے ریئلائزیشن کہ دی اوورسیز امپلائمنٹ سیکٹر از کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز ہاف آف دی اکانومی. لائک ہم نے جب 2021 کے اندر 21-22 کے اندر اراؤنڈ $31 بلین کی ریمیٹنس تھی جو پاکستان میں آئی. تو ایک طرف پورا وہ $31 بلین جو اوورسیز امپلائمنٹ کے تھرو اوورسیز پاکستانی پاکستان میں بھیج رہے ہیں، اور ایک طرف وہ پورا $31 بلین سم تک اراؤنڈ 30.5 یا 31.5 ارب ڈالر تھا، جو کہ پاکستان کی تمام انڈسٹریز مل کے ایکسپورٹس کر رہی ہیں، اور پھر پاکستان میں ڈالر آ رہا ہے. تو وی ریئلائزڈ کہ وی آر ہاف آف دی اکانومی اینڈ وی آر ناٹ فوکسنگ اٹ. اب ہوتا کیا ہے پاکستان کے اندر پچھلے عرصے دراز سے جو آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے اور ان سے جا کے ہمیں قرضے مانگنے پڑتے ہیں. تو the problem of Pakistan is currently now only the dollar deficit, the current account deficit, جس کو ہم نے سمجھنا ہے. اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاکستان میں کتنا ڈالر آ رہا ہے اور آپ کے پاکستان سے کتنا ڈالر جا رہا ہے، ان سمپلر ورڈز. تو اگر آپ کے پاکستان میں جو ڈالر آ رہا ہے وہ تھوڑا ہے اور جانے والا زیادہ ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ آپ کی ایک ڈیفیشنسی ہے. اور اسی ڈیفیسٹ کے اوپر آپ کو پھر اپنے ریزروز میں سے ڈالر نکالنے پڑتے ہیں، یا آپ کو لونز لینے پڑتے ہیں، یا آپ کو کیا نام ہے ادر مینز آف وہ سورسز کو یوز کرنا پڑتا ہے، جس وجہ سے اگین آپ کی وہ ایک ڈالر کی ریٹس ہائی ہوتے ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر انفلیشن آتی ہے. تو یہ ساری وہ اس سے کنیکٹڈ چیزیں ہیں جو پاکستان میں آج موجود ہیں. تو الحمدللہ اس کو ریئلائز کیا، اور ریئلائز کرنے کے بعد ہم نے پھر پاکستان کے تمام پاور کوریڈورز کو جا کے ناک کیا. میڈیا کے تھرو ہم نے اویئرنیس دی. میرے مختلف ٹی وی پروگرامز ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. میں آج سے 2 سال پہلے سے اس کام کی بات کر رہا تھا کہ پلیز ہاں انڈسٹری لگائیں، وی ڈونٹ سے انڈسٹری مت لگائیں، مگر انڈسٹری لگانے کے لیے آپ نے انڈسٹری کا انفراسٹرکچر نہیں بنانا، اس کو آپ نے یوٹیلیٹیز بھی دینی ہے، اس کو آپ نے گیس دینی ہے، اس کو آپ نے بجلی دینی ہے، اس کو آپ نے پانی دینا ہے، جو اس کے بیسک یوٹیلیٹیز ہیں وہ سب آپ نے اس کو دینی ہے. اور along with that آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ انڈیا اور چائنا کے بیچ میں بیٹھے ہیں، آپ نے اس کی کمپیریٹیونیس کو دیکھنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیسے گلوبلی کمپیٹ کرنا ہے. تو الحمدللہ آج بھی پاکستان میں 16-17 ارب ڈالر ٹیکسٹائل کے تھرو آ رہا ہے، سرجیکل انڈسٹری کے تھرو آ رہا ہے، ایگریکلچر انڈسٹری کے تھرو آ رہا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے تھرو آ رہا ہے. بٹ اسٹل ہم یہ سمجھتے ہیں ایز اے پوئپا کہ ہاف آف دی کنٹریبیوشن
towards the maintaining this, current account, it is the POIPA and those overseas Pakistanis who are working abroad day and night, پردیس میں رہ رہے ہیں, اور پھر وہ اپنے پاکستان وہاں پہ جتنا مرضی وہ ارب پتی ہو مگر اس نے پیسہ پاکستانی بھیجنا ہے, اس کی پہچان پاکستانی ہے.